सारी रात फिल्म देखने वाले को क्या पता कि रात अल्लाह के नबी की याद में आंसू बहाने का मजा क्या है। वो समझता है फिल्मों में ही मजा है। सारी रात टेलीफोन पर गंदी करने की बजाय किसी को क्या पता कि सोकर तहज्जुद पढ़ के अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने का लुत्फ क्या है। वो लुत्फ देखा नहीं है ना। जिसको फिल्मों की आदत है वो समझता है फिल्म देखूंगा नहीं तो नींद ही नहीं आएगी। लेकिन जिसको इश्क रसूल की लत पड़ जाए, आए हाय, जिसको प्यारे आका से मोहब्बत हो जाए, दुनिया की लड़कियों से और बेहया औरतों से दोस्तियां करते हो, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत कर लो, हर आंसू तुम्हारा रुतबा बढ़ाएगा। नींद करवट बदल कर नहीं आएगी जब नदीने वाले की याद आएगी, मगर वो बेकरारी में भी सुकून आएगा। बेपर्दा बेहया लड़कियों से दोस्तियां लगाकर सारी सारी रात फोन पे बात करके क्या कर रहे हो आप? सोचो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मरना हम सबने। मैं बात जो कर रहा हूं, अल्लाह करे मेरी बात आप समझे कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा। मैं कल एक ऐसी शख्सियत से, ऐसे बंदे से मिलकर आया हूं जिसने मुझे उदास कर दिया। आपके हैदराबाद का शख्स है, उनको लिवर का, किडनी का कैंसर हो गया, 52 साल उम्र है, और वो बंदा कहता है मैं 16 साल तक हैदराबाद से नूरियाबाद जाता रहा, नौकरी करता रहा, बिल्कुल फिट फाट, कोई प्रॉब्लम नहीं। माशाल्लाह उसके जवान बेटे हैं, अल्लाह ने बहुत दिया है उस घर को। मैं कल देखता रहा, मैं तो ये सोचता रहा यार ये उम्र भी इतनी नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या आपको? कहते कुछ भी नहीं था मुझे, रमजान में मुझे किडनी में यहाँ दर्द होता रहा, डॉक्टर्स को दिखाया, टेस्ट कराए, डॉक्टर कहते हैं कैंसर का आखिरी स्टेज है। मैं सोचता रहा यार कितनी प्लानिंग, कितने इरादे, ये करूंगा तो बच्चों की शादी। अब उस बंदे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। 6 महीने में खत्म हो गया वो बंदा। अल्लाह से फिर दुआ करता हूं अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए, मगर मुझे हिला गया वो शख्स। मैं सोचता रह गया। अल्लाह की रहमत से मैंने अकेले में उसको बिठाकर फिर कलमा पढ़ाया, तौबा, क्योंकि मुझे बड़ा डर लग रहा था। अल्लाह उसको हिम्मत दे, ताकत दे, उसको शिफाए कामिला दे। मगर विद इन 6 महीने दुनिया खत्म हो गई ना। 6 महीने तो दूर की बात है, बंदा सुबह जाता है, रात जनाजा आता है। मगर हमारी प्लानिंग ही अजीब है, हमारा जीने का अंदाज ही अजीब है। हमें लगता है मरना ही नहीं है। हमारी जिंदगी में सारा शेड्यूल है कि इतने साल बाद शादी करूंगा, शादी हो गई तो बच्चे होंगे, बच्चों को फिर फला स्कूल में पढ़ाऊंगा, उसके बाद बच्चों की शादियां करूंगा, एक घर है तो बड़ा घर लूंगा, एक फैक्ट्री है तो और फैक्ट्री लगाऊंगा, यही प्लानिंग। मरूंगा तो क्या करूंगा, इसकी प्लानिंग। कब्र में जाऊंगा तो वो रोशन होगी कि नहीं, उसकी प्लानिंग। कब्र में जाऊंगा तो लेकर क्या जाऊंगा, उसकी प्लानिंग। किसी ने दफन होते हुए किसी को देखा है? कोई है जिस तदफीन के वक्त? सारे गए होंगे। कभी कब्र के अंदर कोई तिजोरी देखी है? क्या आपने देखा हो कब्र में तिजोरी हो, सारा सोना, सारे बॉन्ड, सारे पैसे उसमें डालकर लॉक लगा के मुर्दा ले गया हो? कब्र में कोई तिजोरी नहीं। कफन में कोई जेब देखा है? कफन में कोई जेब नहीं। सोचो खाली जाना है, सब इधर ही रह जाएगा। क्या जाएगा साथ? मेरी नेकियां, अच्छे अमाल कितने हैं? अब सवाल ये है ना, जब जागा जो मेरे साथ जाएगा वो कितने हैं? उसकी कितनी तैयारी है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना अब्दुल्ला भी बता रही कि मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। अभी जवान बैठे हैं सारे, कहते हैं जनाब बिल्कुल नेकियां करेंगे, लेकिन अभी तो मजे की उम्र है ना। 50 साल का हो जाऊं फिर अल्लाह अल्लाह ही करूंगा, फिर तो दाढ़ी भी रख लूंगा, फिर नमाज भी पढ़ूंगा, फिर रोजे भी रखूंगा। अभी तो मजे के दिन हैं। क्या जवान नहीं मरते? क्या नौजवानों को मरते नहीं देखा? कब तैयारी करोगे? ऐसे कई जवान पहुंच गए कब्र में जिन्होंने नियत की थी बूढ़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। ऐसे कई लोग कब्र में पहुंच गए जिन्होंने नियत की थी मदीने जाऊंगा फिर दाढ़ी रखूंगा, नहीं जा सके और चले गए कब्र में। ऐसे कई चले गए कब्र में जिन्होंने कहा था अगली रमजान से पूरे रोजे रखूंगा, रमजान नहीं आया वो कब्र में चले गए। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह की रहमत से मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता जिंदगी को जब आप सारी जिंदगी छोड़ दो। आप कारोबार कीजिए, हलाल कीजिए, नौकरी कीजिए, हलाल कीजिए, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, बिल्कुल गुजारिए, अपने बच्चों के साथ खुश रहिए, खुश रहिए। शरीयत नहीं कहती कि जनाब आप सारी फैमिली घर बार छोड़कर फकत अल्लाह अल्लाह करते रहें। घर बार, कारोबार, फैमिली, एवरीथिंग इज ओके, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, मगर शरीयत के दायरे में रहकर नमाज की पाबंदी करके, हलाल रोजी कमा के, झूठ, गीबत, बदगुमानी, बदकलामी, बद अखलाकी, इससे बचकर, बेहयाई से बचकर क्या जिंदगी एंजॉय नहीं की जा सकती? अपने वक्त की कदर करें। ये वक्त जो है ना, ये मोती है, सांस की माला जो है ना। देखिए कभी गौर किया हमने, जो हमारी जो ब्रीथ है, सांस है, ये सारी काउंटिंग की हुई है, आपको मालूम है? यानी हमारी सांसें भी ये गिनी हुई हैं। अगर बंदा इसकी कदर न करे तो ये सांसें तो खत्म हो जाएंगी ना। है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक एक सांस काउंटेड है। मैंने आपसे गुफ्तगू के दौरान बहुत सारी सांसें ले ली हैं और आपने बहुत सारी सांसें ले ली हैं। ये इतनी सांसें मेरी खत्म हो गई, अब नहीं पता कितनी बाकी हैं। हम सब का मौत का वक्त मुकर्रर है, डिसाइडेड है, हमें नहीं पता। अच्छा पता है मौत का वक्त भी मुकर्रर है और मौत की जगह भी मुकर्रर है।
बंदा किसी ना किसी बहाने से उधर पहुंचता है। आपने देखा होगा नहीं चाहते जाते भी किसी की गाड़ी में बैठ जाता है, या अचानक किसी गाड़ी से उतर जाता है। जो उतर जाता है वो बच जाता है, जो बैठ जाता है वो चला जाता है। सुना होगा ना, क्या था? वक्त मुकर्रर था। जो उतर गया उसका टाइम नहीं आया था। इट मीन्स आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अब सोचिए मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जब पल की खबर नहीं है तो फिर बरसों की फिक्र क्यों करते हो? पता है सुबह जब होती है तो दिन क्या ऐलान करता है? अभी दिन निकला हुआ है ना। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रोज सुबह सूरज तुलू होता है, निकलता है, तो उस वक्त दिन ये ऐलान करता है कि आज कोई अच्छा काम करना है तो कर लो, मैं फिर पलट कर नहीं आऊंगा। आज का दिन कल नहीं आएगा, फिर कभी नहीं आएगा हमारी जिंदगी में, लेकिन हमें एहसास ही नहीं है। आप में से बहुत सारों ने स्टूडेंट लाइफ गुजारी होगी ना, स्कूल की लाइफ गुजारी होगी, मदरसे में पढ़े होंगे। जब इम्तिहान आते थे तो क्या करते थे? बिल्कुल इम्तिहान करीब आ जाता था, टेंशन। बाज तलबा को नींद नहीं आती थी, यार कल क्या होगा, इम्तिहान कैसे देंगे। रात रात भर जाके तैयारी, दोस्तों को बुलाया, फोन किया, नोट्स लिए। जैसे जैसे इम्तिहान करीब आता गया तालिब इल्म की बेचैनी बढ़ती गई। हम भी तो एक इम्तिहान के करीब हो रहे हैं। आपको मालूम है हर गुजरता दिन हम कब्र के करीब हो रहे हैं। ये तो तय है ना। बर्थडे बनाते लोग, बड़ा खुश होते हैं। एक साल जनाब 40 साल का हो गया, अल्लाह के बंदे एक साल तेरी जिंदगी से कम हो गया। हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। आज तक समझ नहीं आई, तारीख बदलती है, हम भी वही रहते हैं, मुल्क भी वही रहता है, मौसम भी वही रहता है, किस बात की खुशी है भाई? और उस हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर तो तूफान बदतमीजी, हराम काम हो रहे हैं, किस चीज की खुशी है? अल्लाह के बंदो और मौत के करीब हो रहे हो। तुम्हें तो फिक्र बढ़नी चाहिए थी। इम्तिहान की डेट करीब आती थी, हम बेचैन हो जाते थे। हर रोज मैं कब्र के करीब हो रहा हूं, कभी तो बेचैनी हो। एक बार एक बाप और बेटा सोए हुए थे। बेटा रात को उठ गया, रात को उठकर रोने लगा। बाप ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? कहता अब्बू जान बात यह है कि सुबह मुझे कल कारी साहब ने एक सबक दिया था, अब मुझे कल उस्ताद साहब को वो सबक सुनाना है, सबक याद नहीं हुआ है। अब उस्ताद साहब को नहीं सुनाऊंगा तो उन्होंने सजा देनी है। ये सुनकर बाप भी रोने लग गया। कमाल का बाप था, रोने लग गया। किसी ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? कहता मेरे बेटे को एक सबक याद नहीं है, इसके लिए रो रहा है कि कारी साहब को क्या जवाब दूंगा। मैंने तो अल्लाह की कितनी नाफरमानियां की हैं, अल्लाह की बारगाह में खड़ा करके खड़ा हुआ तो क्या जवाब दूंगा। इसको एक दिन सबक सुनाना है, इसको बेचैनी है, मुझे सारी जिंदगी का हिसाब देना है, मैं कैसे सो रहा हूं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा हुआ, जरा सोचिए। बहुत सारे ऐसे तो होंगे कि डॉक्टर अगर कोई बैठा हो यहाँ पर तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि उनके पास बहुत सारे लोग आकर कहते हैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, शुगर बढ़ गई है, टेंशन में नींद नहीं आती। तो डॉक्टर साहब पूछते होंगे कि बेटा भाईजान क्यों नहीं आती नींद? तो कहते होंगे कारोबार की मुश्किल है, बच्चे जवान हो गए हैं, शादी करनी है, टेंशन बहुत है, इसलिए शुगर हो गई, इसलिए ब्लड प्रेशर हो गया, इसलिए नींद नहीं आती। कोई एक ऐसा आता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब सारी रात सो नहीं सकता कि मेरी मगफिरत होगी कि नहीं, मैं बख्शा जाऊंगा कि नहीं, मैं ईमान सलामत लेकर जाऊंगा कि नहीं। हो सकता है आप में से कोई सोचे यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये भी कोई टेंशन है? अरे अल्लाह वालों को इसकी कितनी टेंशन होती थी। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मशहूर दुआ है। आका तो बख्शे बख्शाए हैं ना, उनके सदके हम बख्शे जाएंगे, मगर नबी पाक की दुआ सुनो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले अपने दीन पर मुझे साबित कदमी अता कर। ये मेरे आका की दुआ है। हमने कभी दुआ की या अल्लाह ईमान सलामत रखियो, या अल्लाह मौत में मरूं तो ईमान के साथ जाऊं, मुझे लम्हा भर जहन्नम में न डालना। बहुत सारे गौसे पाक के चाहने वाले बैठे होंगे। कादरियों सुनो, पीराने पीर पीर दस्तगीर सैयदी गौसे आजम क्या फरमाते। ईद का दिन था, लोग खुशियां मना रहे थे। न्यू ईयर मनाने वालों सुनो, बर्थडे पर नाचने वालों सुनो, गौसे पाक कहते हैं आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएगा। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये आलम है। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, वो उमर है। हजरत उमर का मर्तबा ये है कि मेरे आका फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर जिस गली से गुजर जाए उस गली से शैतान नहीं गुजरता। ये मर्तबा कतई जन्नती, गारंटीड। मगर ईद के दिन मदीने वालों ने कहा चलो हजरत उमर से मिलते हैं, उनको भी मुबारकबाद देते हैं। हजरत उमर का घर का दरवाजा खटखटाया गया, दरवाजा खुलता है, हजरत उमर बाहर आते हैं, आंखों में आंसू हैं। लोग हैरान, ए उमर आज तो ईद का दिन है, आज आंखों में आंसू कैसे है? हजरत उमर कहते हैं ईद तो उन लोगों के लिए है जिनके रोजे कबूल हो गए,
جن کی نمازیں قبول ہو گئی، عمر نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں مقبول ہوئیں یا منہ پر مار دی گئی. یہ حضرت عمر، یہ غوث اعظم. میں اور آپ تو گناہوں کے انبار ہیں سر پر، مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی جس کو کہیں جھرجھری آ جائے کہ یار بنے گا کیا میرا. مزے ہیں، گل چھڑنے ہیں، پلاننگز ہیں، آج کدھر گھومنے چلنا ہے، سنڈے کو کدھر چلنا ہے، آؤٹنگ کدھر کرنی ہے، چھٹیوں میں کیا کرنا ہے. پورے دن میں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، اس کی کوئی پلاننگ نہیں. سوچئے، خدا کے واسطے سوچئے. ہم سب کو مرنا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کی ہر قوم اس کو مانتی ہے کہ مرنا پڑے گا. کسی کو اس سے کوئی جس کو کہیں فرار نہیں ہے. میں آج بیان کے آخر میں آپ کو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. یقین کریں میرے آقا کے سارے ہی فرمان بڑے نرالے ہیں، بڑے پیارے ہیں، ایک ایک لفظ موتی کی مانند ہے. وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، میرے آقا تو پورا سمندر بند فرما دیتے. سنو نبی پاک کی حدیث، چند لائنیں ہیں مگر زندگی کا اصول بیان کر دیا. آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا. وہ کون سی 5 ہیں؟ غور سے سنیے. فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا. بہت سارے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں، مدنی چینل پر نوجوان سن رہے ہوں گے. بندہ کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، مزے کرو. یقین کرو یہ بڑی نعمت ہے. پوچھو ان بوڑھوں سے، اب نہیں ہے وہ ہمت جو پہلے تھی. اب بیماریاں آ گئی ہیں. اللہ نے جوانی دی ہے، پیر سلامت دیے ہیں، پیروں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، پھر بیٹھ کر بھی مشکل ہو جائے گی. اللہ نے جوانی دی ہے، زیادہ روزے رکھ لو. اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی میں خوب دین کی خدمت کر لو. بوڑھے کہتے ہیں ہم کو کہ یار ہم بھی اب ہمت نہیں رہی، ورنہ ہم بھی مدنی قافلوں میں جاتے، ہم بھی آپ کے ساتھ دین کی خدمت کرتے، اب تو جناب تھک جاتے ہیں. اے جوانوں، اس دن سے پہلے عبادت کر لو جب یہ اعضاء ساتھ دینا چھوڑ دیں. ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیروں میں ہمت نہیں، تراویح نہیں پڑی جاتی. جب ہمت تھی تو کیوں نہیں پڑی؟ اے میرے جوانوں سنو، یہ جوانی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں دی گئی. جوانی کی جو توبہ ہے نا، یہ ولیوں کا پیشہ ہے، ولیوں کا طریقہ ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، ابھی کر لو. لیکن لوگ اسی جوانی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی. ان کی آنکھیں بھی صحیح تھیں، کان بھی صحیح، زبان بھی ٹھیک، سارے اعضاء سلامت. کسی نے کہا حضرت یہ کیسے 100 سال میں تو بندہ ڈھل جاتا ہے؟ بڑی کمال کی بات کہی انہوں نے. فرماتے جوانی میں میں نے اپنے یہ اعضاء رب کی نافرمانی میں نہیں گزارے، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء کو حفاظت سے رکھا ہے. یہ آنکھیں حرام میں نہیں دکھائی تھی میں نے، یہ کان حرام میں نہیں سنے، اللہ نے بڑھاپے میں بھی یہ چیزیں میری سلامت رکھی. اگر بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو جوانی میں اللہ کو یاد رکھو. جوانی میں رب کو ناراض کرو گے، بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں بچنا. اب بول تو بڑھاپا آئے گا نہیں آئے گا اس کی گارنٹی نہیں ہے. اب سنو، 5 چیزیں تھی نا. پہلی کیا ہے؟ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانے. آقا فرماتے ہیں وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اگر آج اللہ نے صحت دی ہے نا، پوچھو ان سے جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں. میں نے بھی تو آپ کو ایک مریض کی بات بتائی نا، 52 ایئرز میں ختم. پتہ نہیں کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے بیماریوں سے، ہاسپٹل کے، عدالتوں کے، جیلوں کے چکروں سے محفوظ رکھے. مگر بیمار بھی تو ہوتے ہی ہیں نا لوگ. کسی کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، کہ شوگر کا مریض ہو گیا، کوئی بلڈ پریشر کا، کسی کو کھا بھی نہیں سکتا. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ ایک بلینر کی بات بتا رہے تھے. ملینر یعنی اربوں پتی شخص. کہتے بہت بڑی پارٹی ہے، بہت بڑا بزنس ہے. وہ بزنس مین سے ملاقات ہوئی ان کی. کہتے ہیں یار اس کی شاپ، اس کی جو آفس تھی، اس کے باہر فٹ پاتھ پر ایک بندہ روٹی کے اوپر ڈال ڈال کر کھا رہا تھا. تو وہ اربوں پتی شخص کہتا ہے یار یہ کتنا خوش نصیب ہے. دال کھانے والے کو کہہ رہا ہے یار یہ اپنے ہاتھ سے جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے. اس اربوں پتی شخص کو بیماری تھی کہ وہ 1 گلاس پانی بھی روز نہیں پی سکتا. اس کے گردوں میں ایسا پرابلم تھا کہ ڈاکٹر کہتے تھوڑا تھوڑا پانی پینا ہے. کہا یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ مزے سے دال روٹی کھا رہا ہے. یہ ہے بیماری. پیسوں سے صحت نہیں ملتی. جس کے پاس صحت ہے وہ اربوں پتی ہے، اس سے بڑا خوشحال کوئی نہیں. جب جیسے چاہو چلتے ہو، پوچھو لنگڑے سے کیسے گزرتی ہے زندگی. جو چاہے بولتے ہو. بیٹھو کبھی کسی گونگے کے پاس تو پتا چلے گا کہ اشارے کر کر کے اس کا حال کیا ہو جاتا ہے. ہاتھ سلامت ہیں، جو چاہو اٹھا لیتے ہو. نہیں ہے ہاتھ، اس سے پوچھو. بہت پیسہ ہے مگر کھانا سامنے پڑا ہے اور نالیوں سے خوراک ڈالی جا رہی ہے. کیا فائدہ اس پیسے کا؟ صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. مگر یہ صحت اللہ نے اس لیے دی کہ اس کی نافرمانی کی جائے.
تم اللہ کا شکر ادا کرو, صحت میں نیکیاں کرو, وہ رب تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. آگے سنو, میرے آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں تھیں نا, 2 ہو گئیں, پھر فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. آقا فرماتے ہیں مالداری کو, فقیری سے پہلے غنیمت جانو. جتنے پیسے والے بیٹھے نا, جن کو اللہ نے اچھا نوازا ہے, ویسے ہم ساری پیسے والے, یہ بھی بتا دوں, یہ بھی عجیب, یہ سوچے یہ بھی سوچتا, چھوڑ دو میں غریب ہوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہ 2 سرا کا فقیر ہوں. میں کیوں غریب ہوں بھائی؟ مالداروں نہ اتراؤ تم مال پر, ان کا منگتا تونگر مدینے میں. آپ کہیں گے یار شعر بول کے ہماری غربت ہی غائب کر دی. چلو میں آپ کو لاجیکلی بھی آپ کی غربت غائب کر دیتا ہوں. ہاں, دلیل کے طور پہ غربت آپ کی ختم. آپ خود کہو گے میں مالدار ہوں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا, کہتا حضور بڑا غریب, کچھ بھی نہیں میرے پاس, کلاش, پیسے ہی نہیں. کہا کچھ بھی نہیں, کہا کچھ بھی نہیں, اللہ نے دیا ہی نہیں کچھ. معاذ اللہ, یہ بھی کہتے ہیں لوگ, اللہ سے اس طرح کا شکوہ کرتے ہو کہ مجھے کچھ دیا نہیں. وہ بزرگ بھی کمال کے دیکھا, ٹھیک ہے ایک آنکھ دے دو 5 لاکھ روپے لے لو. کہا حضرت اندھا ہو جاؤں گا. چلو ٹھیک ہے ایک ہاتھ دے دو 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت ہاتھ کے بغیر تو کیسے لائف گزرے گی. اچھا نہیں دینا, ایک کان دے دو 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت بہرا ہو جاؤں گا. اچھا چلو کان بھی رکھو اپنے پر, ٹانگ دے دو, ایک 2 ہے نا, ایک ٹانگ دے دو 5 لاکھ لے لو. نہیں حضرت لنگڑا ہو جاؤں گا. اچھا گردے تو 2 ہے نا, ایک گردہ ہی دے دو, ایک سے تو زندگی چلے گی, 5 لاکھ لے لو. کہ نہیں حضرت گردہ کیسے دوں گا. اچھا چلو خالی زبان ہی دے دو, 10 لاکھ روپے لے لو. کہ گونگا ہو جاؤں گا. کہ اللہ کے بندے کہتا ہے اللہ نے کچھ نہیں دیا, لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہا ہے. اب بتاؤ غریب ہو, اربوں روپے کا بھی بندہ نہیں بنتا. ہاں اربوں روپے سے بندہ نہیں بنتا, اللہ نے مجھے بنا دیا فری میں, پھر بولتے ہو غریب ہوں. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو. لیکن جس کے پاس پیسے ہیں نا وہ بھی غنیمت جانے. آقا فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, اپنی غنا کو, اپنی امیری کو, فقیری سے پہلے غنیمت جانو. آپ سب بیٹھے, یہ بزرگ بیٹھے سفید داڑیوں والے, پوچھو ان سے, انہوں نے کئی امیروں کو دیکھا ہوگا جو غریب ہو گئے. 0 ہو جاتا ہے بندہ, اچانک چکر گھومتا ہے. اور ان امیروں کو بھی ہم نے دیکھا, وہ سر پکڑ کے کہتے ہیں یار بڑا پیسہ تھا اس زمانے میں, کاش مسجد بنا لیتا, کاش اس وقت پیسہ اللہ کی راہ میں دیتا, میں خوب دین کا کام کرتا. بھائی ابھی کر لو نا جس کے پاس ہے. یہ شیطان ہے جو تمہیں کہتا ہے ابھی اگلا کاروبار سیٹ ہو جائے پھر اللہ کی راہ میں دوں گا. کئی لوگوں نے کئی سالوں کی زکات روکی ہوتی ہے, معاذ اللہ, حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. آپ گناہگار ہو رہے ہیں. بندہ کہتا ہے یار ابھی نکالوں گا تو بہت پیسے نکل جائیں گے, بس فیکٹری لگا لوں, پھر 2 سال کی ایک ساتھ نکال دوں گا. اچانک کوئی پرابلم آتی ہے, بندہ خود زکات لینے والا بن جاتا ہے. نہ کرو ایسا. جس کو اللہ نے دیا ہے جمع کروا دو. یہ جملہ یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں, اپنے ہی اکاؤنٹ میں جمع کروا دو. آپ کیا کمیٹی ڈالی جاتی ہے حیدرآباد میں, BC, ہم کمیٹی بھی کہتے ہیں, صحیح ہے, کیوں ڈالتے ہو یار, تھوڑے تھوڑے جمع ہو جائیں گے, کبھی بچوں کی شادی میں کسی کام میں کام آئیں گے. ایسا ہی ہے, یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا, یہ مدنی کمیٹی ہے. ہاں جمع کرواتے جاؤ, آخرت میں ملٹی پلائی ہو کر ملیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث قدسی سناتا ہوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے, اس کا مضمون یہ ہے, اے ابن آدم, سنو الفاظ, سننا ایمان تازہ ہو جائے گا. ادھر ادھر کی انشورنس کرانے والوں سنو, اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. اللہ فرما رہا ہے, مال بھی اللہ کا ہے, پھر بھی فرماتا ہے تیرا مال میرے پاس جمع کروا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. گارنٹی دیکھو, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا, بلکہ میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جب تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. یہ تو میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا نا, جتنا دوں گا جمع ہو رہا ہے. عقل مند ہے وہ شخص, یقین کریں عقل مند ہے. لوگ 2.5% زکات نکال کے بریک لگا دیتے ہیں, دے دی نا بھائی. اسلامی بھائی کو جواب دیتے ہیں بھائی اس سال کی زکات پوری ہو گئی, اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو, اللہ نے دینا بند کر دیا, وہ دیے جا رہا ہے, تم بھی دیے جاؤ. روایتوں کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو, ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب وہ بغیر گنے دیے جا رہا ہے, تم بھی دیتے جاؤ. تم دے کر احسان نہیں کر رہے. یہ جتنے اسلامی بھائی بیٹھے نا, اچھا یہ بھی ایک پرابلم ہے. اب لوگ کہیں گے یار یہ بہت اچھا بیان ہے, مگر یہ تو فیکٹری کے مالک صاحب کے لیے, ہمارے لیے تھوڑی ایسی تو نوکری کرتے ہیں, ہم کیا دیں گے. یہی بڑی گڑبڑ ہے. ہر انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے, چاہے 2 روپے دیں, چاہے 10 روپے دیں, چاہے 100 روپے دیں. میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ دعوت اسلامی کے لیے چندہ لینے بیٹھا, میں نہ تو بھائی کہیں بھی اچھی جگہ پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو. اپنے علاقے کی عاشقان رسول کی مسجد کے ڈبے میں ڈال دو, مگر دیتے رہو. یہ آپ کا ہے جو جمع ہو رہا ہے. لوگ یہ دینے میں جو ہے نا, اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. اب میں اس کو ایک اور حکایت کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اور سمجھ آ جائے گی. ایک ملک میں ایک بادشاہ نے مقابلہ کیا, ایک کمپٹیشن اناؤنس کیا. بڑا عجیب مقابلہ تھا, اور وہ مقابلہ یہ تھا کہ پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. بڑا عجیب مقابلہ, بے وقوفی کا بھی مقابلہ ہوتا ہے. چلو بادشاہ صاحب نے رکھوا لیا, ٹیسٹ ہوئے, امتحان ہوئے, مقابلے ہوئے, وزیروں نے سلیکٹ کیا کہ ہی از دا بگیسٹ فول, یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے ہمارے ملک میں. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا, کہا جناب چیک ہو گیا. بادشاہ نے اپنی سونے کی, ہیروں کی مالا اتاری, اس بے وقوف کی گردن میں ڈال دی. بے وقوف بھی چلا گیا, بادشاہ بھی کام میں لگ گیا. کچھ عرصے کے بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے ہیں, اور شدید بیمار ہو گئے ہیں. وہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس,
کہا بادشاہ کیا ہوا آپ کو؟ کہا بس اب تو زندگی آخری سٹیج پر ہے اور میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. تھا تو بے وقوف, اس کو تو نہیں پتا تھا دنیا چھوڑ کر جانے کا مطلب کیا ہے. کہتا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ہاں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. کہا اچھا ایک بات بتائیں بادشاہ سلامت, آپ کے پاس میں نے دیکھا ہے بڑے پیسے ہیں, بڑے موتی ہیں, ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھیج دیے نہیں بھیج دیے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے آس پاس بہت سارے خادم, کنیز, غلام آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام, ادھر کچھ خادم ہیں کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو ایک بھی خادم نہیں ہے میرے پاس. اچھا بادشاہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا اتنا زبردست محل ہے, ایسے پیارے بیڈ روم ہے, اتنا بڑا بڑا گھر ہے, جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی گھر بنا لیا کہ نہیں؟ تو بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھونپڑی بھی نہیں ہے. پتہ اس بے وقوف نے کیا کیا؟ اس نے اپنا ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈالا. کہا حضور مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا, آپ کو پتہ ہے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں, نہ پیسے بھجوائے, نہ گھر بنایا, نہ اپنے نوکر بھجوائے, آپ کر کیا رہے ہیں؟ ہے یہ حکایت اللہ کرے دل میں اتر جائے. تم نے ادھر گھر بنایا ادھر گھر بنایا, ہم نے ادھر پیسے بنائے ادھر پیسے بھجوائے. سوچو نا, اللہ نے تو دیے تھے بھجوانے کے لیے, ہم ادھر ہی رکھ کے بیٹھے ہوئے. یہ وہ پیسہ ہے جو تم ادھر بھجوا رہے ہو, آج بھجوا دو کل کوئی نہیں بھجوائے گا پیچھے تمہارے. مرنے کے بعد بچے گل چھڑے اڑاتے ہیں. اللہ نے دیا ہے, ہمت کرو اور جمع کرواتے وقت اللہ کا شکر بھی ادا کرو. یہ بھی بڑا پرابلم ہے, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں دل پہ بھار پڑ جاتا ہے, یا اللہ مجھے ملتے ہیں کئی لوگ ایسے, یار 10 لاکھ روپے زکات کیسے دے دوں؟ اللہ کے بندے رب نے 4 کروڑ دیے ہیں تو 10 لاکھ زکات بنی ہے نا. شکر ادا کر, سجدہ کر اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ دینے والا بنایا تو نے, مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. زکات دیتے وقت صدقہ دیتے وقت بوجھ آتا ہے تمہارے دل پر, یہ میرے پیسوں کا نصیب ہے, یہ اللہ کی عطا ہے کہ مجھے اللہ نے دینے والا بنایا, اور میں دیتے وقت یہ سوچوں کہ میرا پیسہ مجھ سے دور ہو رہا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. فقیر ہونے سے پہلے غنیوں سنو, خرچ کرو اللہ کی راہ میں, غریبوں کی مدد کرو, اپنے پڑوسیوں کی مدد کرو, سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو. دیکھو انشاءاللہ اللہ کتنا دے گا, اور یہ ایک ایک روپیہ تمہیں کام آئے گا قیامت کے دن. ایک ایک روپیہ تمہیں جنت میں دے گا اللہ, اور ملٹی پلائی کر کے واپس دے گا. 1 روپیہ نہیں دے گا, وہ اپنے کرم سے خزانے عطا فرمائے گا. میرے نبی کی اس حدیث کو یاد کر لو. آگے سنو, میرے آقا فرماتے ہیں 3 باتیں ہو گئی. نبی پاک فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, فراغت کو, مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانا. کئی اسلامی بھائی بہت فارغ ہوتے ہیں, جاب کی اس کے بعد شام کو فارغ. آپ کیا کرتے ہیں شام کو؟ کچھ بھی نہیں کرتا. اور اللہ کے بندے کچھ قرآن پڑھ لو, کچھ تفسیر پڑھ لو, قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لو, علم دین حاصل کر لو. اس فراغت کے ٹائم کو کچھ آخرت کے لیے خرچ کر لو. بعد میں جا کے جب احساس ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں سیکھا اور اب ٹائم بھی نہیں ہے, ایسا نہ کرو. فراغت بڑی نعمت ہے, جس کے پاس ٹائم ہے اس ٹائم کو اچھے کام میں استعمال کر لو. آؤ نا دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے, شامل ہو کر اپنی دنیا بھی بنا رہے ہو, آخرت بھی بنانا شروع کر دو. 20 گھنٹے دنیا کو دو, 4 گھنٹے آخرت کو دے دو. اچھا 4 زیادہ ہیں, 2 گھنٹے دے دو, 1 گھنٹہ دے دو. 23 گھنٹے آپ کے, 1 گھنٹہ تو آخرت کو دو نا. پکڑ لو دعوت اسلامی والوں کو, مجھے بتاؤ میں روز 1 گھنٹہ کیا کر سکتا ہوں, میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں, اللہ نے مجھے وقت دیا ہے, میں اس وقت میں کوئی سنتوں کی خدمت کر کے جانا چاہتا ہوں. مجھ سے کوئی ایسا کام لے لو جو میری مغفرت کا اور ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. آؤ نا خود آ کے کام کرو. نہیں فارغ ہے تو فلمیں دیکھنی ہے, فارغ ہے تو سوشل میڈیا پر بیٹھ جانا ہے, فارغ ہے تو ریموٹ لے کے ٹی وی دیکھنا ہے. خود سوچو آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو. مرنا ہے, وی ہیو ٹو ڈائی. کر لو جو کرنا ہے اسی دنیا میں. آخری بات میرے آقا فرماتے ہیں وہ حیاتک قبل موتک, زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان. مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا, مرنے کے بعد ایک نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. بندہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا واپس بھیج دے, ایک سجدہ کر لوں, 2 رکعت پڑھ لوں. اے اللہ واپس بھیج, اب ساری زندگی نماز جماعت سے پڑھوں گا, اب تہجد بھی نہیں چھوڑوں گا, امامہ بھی پہنوں گا, داڑھی بھی رکھوں گا. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے. پھر چانس نہیں ملنا. کر لو جو کرنا ہے اس دنیا میں. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات, سمجھیے اس بات